سورۃ النساء کی آیت نمبر 162۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، منہم ان یہودیوں میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون بما انزل الیک جو ایمان رکھتے ہیں اس پیغام پر بھی جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پیغام پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں بھی اہل کتاب کا بالخصوص یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیسوا سواء، سارے برابر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سارے یہودی ایسے نہیں تھے جیسے پیچھے ان کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے، سود خوری، وعدہ کو توڑنا، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا اور بے گناہ لوگوں پہ الزام لگانا، یہ یہودیوں کی ایک لمبی فہرست ان کی شرارتوں، سازشوں، ان کی گھناؤنی حرکتوں کی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اگرچہ اکثریت کا حال یہی ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کتنا اعتدال والا تجزیہ کرتا ہے، کیسی معتدل رائے رکھتا ہے۔ حالانکہ جتنے زیادہ یہودی تھے ان سب میں یہی شرارتیں تھیں، تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے سارے ہی ایسے ہیں، سارے ہی ایسے ہیں، لیکن قرآن کریم نے سب کو ایسا قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا جو ان میں اچھے ہیں وہ اچھے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 10 بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے، ان کی مذہبی کتابوں کے عالم تھے،
اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان 10 میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہوئے، باقی 9 نہیں اسلام لائے۔ اور صورتحال ان کی یہ تھی کہ جب یہ مسلمان ہوئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا ان کے اسلام لانے کا۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ میں کیسا آدمی ہوں، میرے بارے میں ان سے پوچھئے گا۔ آپ نے ان کو پردے میں بٹھا دیا، یہودی آئے تو آپ نے پوچھا عبداللہ ابن سلام تمہارا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے جی وہ خود بھی بڑا کریم ہے، اس کا باپ بھی بڑا کریم ہے، وہ سارے خاندان ہی بہت اچھا خاندان ہے، بڑی تعریفیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر، تو کہنے لگے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں وہ اندر سے کلمہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے اسلام کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہیں گھوم گئے، یہ جتنے ابھی تعریفیں کر رہے تھے ایک لمحہ نہیں لگا، اسی مجلس میں کہنے لگے یہ بھی بڑا بدترین آدمی، اس کا باپ بھی بڑا بدترین آدمی تھا، اسی وقت ہی گھوم گئے۔ یہ ان کی صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ اچھے ہی تھے، اور آج بھی جو معتدل اور صحیح سوچ رکھنے والے ہیں وہ آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اسلام کو اور زیادہ عزت نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے اہل کتاب میں تھے، پھر یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ میرے عزیز دوستو، اب نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ جب سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ پاک نے سارے راستے بند کر دیے۔ نجات کا اب راستہ ایک ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس یہودی جس عیسائی کو میرے آنے کی اطلاع ہو اور وہ پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے۔ مفہوم حدیث یوں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج یہودی رہ کر بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، عیسائی رہ کے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مسلمان رہ کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسا ہرگز نہیں۔ کسی بھی یہودی، عیسائی، مسلمان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ پہ ایمان لانا، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک تعلیم کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو علم میں رسوخ والے ہیں، پختہ علم والے ہیں، اور صحیح علم وہی ہے جس سے انسان کو اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو۔ اگر ان کی پہچان نہیں ہو رہی تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ہوائی جہاز کس کو کہتے ہیں، ہوائی جہاز کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں پتا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ کار کو ہوائی جہاز سمجھ رہا ہے، موٹر سائیکل کو ہوائی جہاز سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عالم ہے یا یہ بہت جاننے والا بن گیا۔ جس طرح نہ جاننا جہالت ہے، اسی طرح غلط جاننا بھی جہالت ہے۔
علم کا نہ ہونا جہالت ہے، اسی طرح کسی چیز کا غلط علم ہونا یہ بھی جہالت ہے۔ اگر ایک شخص جانتا ہی نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کریم کیا ہے، اللہ کون ہے، جنت جہنم کیا ہے، یہ جاہل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں یا آخری نبی نہیں، اور وہ کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، تو یہ ککھ کا بھی عالم نہیں، نرا جاہل ہے۔ رسوخ فی العلم وہ یہی ہے کہ انسان اللہ پہ بھی ایمان لائے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور فرمائے کہ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پیغام پر بھی جو آپ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم، تعلیمات، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، سب اللہ کی طرف سے، اور اس پیغام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، جتنے صحائف انبیاء علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل کیے، ہمارا ان سب پیغامات پہ ایمان ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں اگر غور کریں قرآن کریم کے الفاظ میں تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لائے اس پیغام پر جو آپ کی طرف اترا، اور اس پیغام پر جو آپ سے پہلے اترا۔ آپ کے بعد کسی پیغام کا ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ پاک یہاں ذکر کرتے کہ بھئی آپ کے بعد جو پیغام آئے گا اس پہ بھی ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا پیغام الہی اللہ کا آخری پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمائے وہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے پیغامات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ اسلام کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہم آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایمان کے ساتھ جو اعمال کا ذکر آیا، ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا، وہ بڑے اجر کے لیے ہے، ورنہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف ایمان رکھتا ہے، کوئی بھی عمل اس کے اندر نہیں ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے ضرور نجات دے دیں گے، وہ جنت میں ضرور جائے گا اپنے ایمان کی بدولت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ بھی ہوگی، دیگر اعمال پہ بھی عمل کرتا رہا ہوگا، تو اس کو اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بڑے اجور کے لیے اعمال کی بھی ضرورت ہے، نجات کے لیے ایمان کافی ہے۔ ایمان کا بچانا، ایمان کا بڑھانا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اعمال کی فکر کرنا تاکہ آخرت میں بڑے مقام مل جائے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عمل والی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.